اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی سال کے تاریخ کے اعتبار سے اسلام کا یہ نیا سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے، جو مہینہ محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے۔ لفظ محرم، اس کا معنی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ احترام والا مہینہ، اور محرم الحرام، یہ دو لفظوں کو ملا دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا عزت والا مہینہ، ایسا احترام والا مہینہ، ایسا فضیلت والا مہینہ کہ جس مہینے کا احترام کرتے ہوئے یہود و نصارہ اور مکہ کے غیر مشرک بھی وہ کام جو اس مہینے کے علاوہ حلال سمجھتے تھے، ان دنوں ان چیزوں سے رک جایا کرتے تھے، اس محرم کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ آپس کے تنازع کو ختم کر دیتے تھے، اختلافات کو چھوڑ دیتے تھے، لڑائی کو ختم کر دیتے تھے۔ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ایک دوسرے پر وہ تلوار نہیں اٹھایا کرتے تھے، صرف یہ کہہ کر کہ یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے، اس میں آپس میں ایک دوسرے پر تلوار اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کو طعن تشنیع کا نشانہ بنانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ایک دوسرے سے اختلافات لڑائی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا بابرکت والا مہینہ ہے، ایسا بابرکت والا مہینہ ہے کہ یہود بھی اس کا احترام کرتے ہیں، یہ اتنا بابرکت والا مہینہ ہے کہ نصارہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں، غیر مسلم قوم کے لوگ بھی اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، یہ اتنا بابرکت والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محرم حرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 مہینے سب سے زیادہ احترام والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، یہ اتنا بابرکت والا مہینہ ہے۔ حدیثی کتابوں سے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ محرم کا مہینہ اتنا احترام والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا تو محرم کا مہینہ تھا، آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا گیا تو محرم کا مہینہ تھا، آدم علیہ السلام کے سر پر جب خلافت کا تاج رکھا گیا تو محرم کا مہینہ تھا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے تو محرم کا مہینہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک طوفان کے چکر لگانے کے بعد جب وہ جبل جودی پر جا کر ٹھہری، محرم کا مہینہ تھا، ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے چکے سے باہر آئے تو محرم کا مہینہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بڑی طویل جدائی کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی تو محرم کا مہینہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام تخت خلافت پر آ کر بیٹھے تو محرم کا مہینہ تھا، اللہ نے جب فرعون کو غرق کیا تو محرم کا مہینہ تھا، نمرود جب تباہ ہوا تو محرم کا مہینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اعزاز نبوت عطا فرمایا تو محرم کا مہینہ تھا، کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے تو محرم کا مہینہ تھا، آج بھی چڑھایا جاتا ہے۔ یہ محرم حرام کی پہلی تاریخ کو یہ احترام والے مہینے میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم کے روزوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے محرم حرام کے روزے ہیں، دیگر مہینے جو شوال، ذی الحج کے روزے بھی اپنی جگہ ہے، لیکن محرم کے روزوں کے ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اسی وجہ سے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے روزے بتائے گئے ہیں۔ محرم کے روزوں سے مراد عاشورہ کا دن کا روزہ مراد نہیں ہے، بلکہ محرم کے مہینے کا روزہ مراد ہے۔ آپ محرم کے کسی بھی روز مہینے میں روزہ رکھ لیے، انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر پوچھا کہ اگر میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسی بارے میں سوال کیا، اس وقت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے بعد
مجھے روزے کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے روزوں کے بعد اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھو، کیونکہ محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایک قوم کی بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی ہے، اور اسی دن دوسرے لوگوں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں، اور روزہ رکھ کر ہم اس دن کی تعظیم کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کرنے لگتے ہیں، تو جبکہ ہمارے اور ان کے دین میں بڑا فرق ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر آئندہ سال ہم ایک روزہ 9 تاریخ کا روزہ ملا لیا کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آنے سے پہلے ہی ربیع الاول میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کی غرض سے تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنے سے ارادہ کرنا ترک کیا ہے۔ 10 محرم کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے، 9 تاریخ کے بجائے 11 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو کہ ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لیا کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نیک کام میں روزہ رکھنے میں بھی غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، نیک کام میں بھی غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا، اس کو ناپسند فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے کہ ہم عام زندگی میں ہم غیروں کی مشابہت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ ہمارا لباس غیروں کے لباس بن گیا ہے، ہمارے تعلیمی نظام غیروں کے تعلیمی نظام بن گئے ہیں، ہمارا رہنا سہنا طور طریقے غیروں کے طور طریقے کے مطابق رہنا سہنا بن گئے ہیں، ہمارے شادیاں بے جا رسم و رواج غیروں کے طور طریقوں کے مطابق ہمارے گھروں میں آ گئی ہے، اور غیروں کے طریقے کے مطابق ہماری شادیاں بن گئے ہیں، جبکہ ہمیں نیک کام کے اندر بھی غیروں کی مشابہت کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک کام روزہ رکھنے میں بھی مشابہت یہود کی مشابہت نہ ہو، اس لیے ہمیں ایک روزہ ملانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن کل وہ اسی قوم میں سے اٹھے گا، اسی قوم میں سے ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ پر اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال کشادگی فراخی کرے گا۔ اس عاشور کے دن دسترخوان کو جو وسعت کرے گا، وسیع کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کام کو ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور محرم الحرام کے مہینے میں جو کام سے ہمیں بچنا ہے، جو اس مہینے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے میں بہت سے خرافات اور بہت سے غلط خیالات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ